وہ میں تو کل کے لیے پہلے بधाई देना चाहूंगा راہل بھائی کو. ویسے تو میرے کو وہ بھاشا آتا نہیں ہے لیکن ہندی آتا ہے اور اردو. لیکن میں اس کو کافی دیر تک سنا کیونکہ راہل بھائی کو میں کبھی دیکھا نہیں فیس ٹو فیس. اس پہ پہلی بار دیکھا تو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا جب جس طرح سے وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو وہ میرے کو ہوں بہت زیادہ اچھا لگا. میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن میں ڈیبیٹ پورا دیکھا تھا. تو اس کے لیے میں اس کو پورا بधाई ماشاء دینا اللہ چاہوں گا. ماشاء اللہ. کیسے آپ کو تھینکس تھینکس دو. تھینک یو میرے سو کو مچ. سمجھ میں تو بالکل نہیں آیا لیکن بہت اچھا بہت لگ رہا تھا دیکھنے میں. آپ کا جو آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے بہت آپ کی میرے کو طرح اچھا لگ رہا ہر لوگ ہو. ہر ماشاء اللہ. ہر کوئی آپ کی طرح ہو. تھا. ہاں جی. ماشاء اللہ. نہیں، میں یہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں نعمت بھائی، آپ کا ٹائم چرا کے. حضرت ہاں ابو جی. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ موجودہ ترکیہ کے اندر ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو انا تو انتاکیا یا نہ تو اس کسی جگہ پہ کسی شہر میں ہے، میں غلط نہ ہوں تو ترکی کے اندر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی قبر ایوب انصاری، انصار یعنی مدنی، وہ مدینہ کا رہنے والا باسی ابو ایوب، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو جن کے پاس اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی تھی مدینہ آمد کے اوپر، اور اللہ کے رسول ان کے گھر میں رکے تھے. ابو ایوب انصاری یہ وہ صحابی ہیں. کمال بات یہ ہے سوچنے کی کہ ابو ایوب جو کہ عرب میں جنما، مدینہ میں رہا، رسول کا زمانہ دیکھا، وہ ترکیہ کے علاقے کے اندر کیسے وفات پائی اور ادھر ان کی قبر کیسے گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نعمت بھائی کی بات کے اوپر آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیوں سنا رہے ہیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مہمات ایکسپیڈیشنز چل رہی تھیں، اس وقت قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل کی فتوحات کے حوالے سے اللہ کے رسول کی پیشگوئیاں جو تھیں وہ مسلمانوں کے زیر نظر تھیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اتنے بزرگ ہو چکے تھے، 80+ کے قریب تھے میرے نالج کے مطابق، تو انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا تھا کہ یہاں جو لوگ جائیں گے وہ بڑے پاک باز، اور ان کو میں نے خواب میں ان کی بشارت سنی ہے. تو ابو ایوب انصاری کہتا مجھے لے جائیں. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری تو بزرگ آدمی ہے، بڈھا ہو گیا ہے، ہڈیوں میں جان نہیں رہی، سر جھک گیا ہے، کمر ترچھی ہو گئی ہے، آپ ادھر کیا کریں گے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب مسلمانوں کی صفیں سیدھی ہوں گی ایک سر میرا نظر تو آئے گا نا گنتی میں، میرا سر بھی تو نظر آئے گا کہ ابو ایوب کھڑا ہے. تو مسلمانوں کی صفیں جب سجیں گی اور مسلمان میدان میں برسر پیکار ہوں گے تو دیکھنے والے جب سروں کو گنیں گے تو کہیں گے اتنے مسلمان اتنے مسلمان. یہ تھا ابو ایوب انصاری کا اپنے بڑھاپے کے اندر جذبہ. تو یقین کریں میں بھی اسی نیت کے ساتھ بردر راہل بھائی کی اس اسٹریم کے اندر نیچے موجود تھا اور کمنٹس بھی کرتا تھا جب مجھے موقع ملتا تھا. میں اسی نیت کے ساتھ تھا کہ میں بھی، میرا سر بھی ان لوگوں کے اندر موجود ہو کہ جب دین اسلام کا دفاع ہو رہا تھا، جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا تھا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پاسبانی ہو رہی تھی، آپ کے دین کا عالم بلند کیا جا رہا تھا، میرے جیسا چھوٹا موٹا بیکار سا آدمی، چھوٹے سے دماغ والا جس کو سمجھ بھی کچھ نہیں آتی، جو ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، وہ شخص وہاں پر موجود تھا. میرے مولا، اے میرے اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر ٹوٹا پوٹا وہاں پر موجود تھا، بس میں سن رہا تھا. تو یہ ہماری بات تھا ساری، یہ ہے داستان. کیا تو بات ہے نعمت بھائی ماشاء میں بھی آپ کی طرح ہی وہاں پر موجود تھا میرا بھائی. جزاک ہو اللہ. گیا میرے کو. بہت جی عامر شکریہ. بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگ بہت ہی شکریہ. ہیں جو ہم لوگ جیسے کو انسپائر کرتے ہیں تاکہ اپنے دین پہ اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی کہاں بھٹکے ہوئے، اب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چھوٹا سا چینل ہے جس پہ اپنے آپ کو پہلے پہچانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ کرنے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو، چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بس یہی ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر ایک دے جو لائن کہ دور ہے. آمین آمین. آمین آمین. ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ وہی ہے کہ ابھی ایک لڑکا آیا تھا کچھ سمے پہلے، وہ میچور تھا، وقت سے پہلے کہہ رہا تھا. اسی طرح کچھ ہے کہ ایک لائن یہ ہے کہ
میں اپنی زندگی میں کافی حادثوں سے لڑا ہوں میں اپنی زندگی میں کافی حادثوں سے لڑا ہوں میں اپنے عمر سے کافی بڑا ہوں میں. تو ہاں ہاں، اسی طرح جی کیا بات، کیا اس بات طرح ہے، کچھ زبردست. جی، بہت شکریہ نعمت بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب بھی اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اس پروگرام کے آخری کالر کو لینے سے پہلے جیسے عمر کی بات چل رہی تھی تو شیخ سعدی بھی مجھے اس وقت یاد آئے. تو وہ کہتے ہیں تونگری بدل است نہ بمال و دانش بعقل است نہ بسال. امیری دل سے ہوتی ہے بری ہوئی جیب سے نہیں، کہ اس میں تو ہم نے کنجوسوں کو دیکھا ہے. امیری تو دل کی ہے. و دانش بعقل است نہ بسال. اور میچورٹی یا رشنالٹی یہ عمروں کے ساتھ یا سفید بالوں کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے. یہ بسال نہیں آتی کہ کسی کی اتنی عمر ہو گئی یا کتنی کی اتنی ہو گئی تو اس وجہ سے آئے گی. تو یہ اللہ کی ہے. رشد جو ہے یہ خالص اللہ کی عطا ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی چھوٹی عمر میں اللہ نے رشد دے دی تھی. یہ وہی رشد ہے جو اتنا سدھ اور نتیہ ہے سنسکرت میں، اور اتنا بدی ہی ہے، عربی زبان کا ورڈ ہو گیا، اور اتنا کیا اسے کہتے ہیں ایبسلوٹ ہے. ٹھیک ہے، اتنا کرسٹل کلیئر ہے. اس کو سمجھنا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں زبردستی ہو ہی کیسے سکتی ہے کہ جب کہ رشد اور بغی واضح ہو گئے. تو جس شخص کو رشد عطا ہو جاتا ہے پھر اس پر دین کا جبر تو چل ہی نہیں سکتا، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. آخری کالر ایز پر دا پرومس، اور جس طرح ہم نے نام لیے تھے، عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی عبداللہ بھائی، مائک ان میوٹ کر السلام لیں عبداللہ علیکم. بھائی. وعلیکم السلام عبداللہ بھائی، کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، دعا ہے آپ کی. تمام لوگوں کو سلام، اور جو ہے تو اس محنت پر مبارکباد. اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے. جیسے آپ نے لاسٹ حدیث پیش کی، میں بھی اسی مطلب ضمن میں آ گیا ہوں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. ہوں، ہلو، جی جی آواز آ جی رہی جی ہے؟ جی جی بولیں. جی جی آ رہی ہے، بولیں جی. جو اختتام کے لیے سورہ تکویر پڑھنا چاہ رہا تھا، میں قرات کرنا چاہ رہا تھا اگر اجازت ہو تو. اصل میں قرات کے لیے سیپریٹ رکھیں گے ہم، میں منع نہیں کرنا چاہتا، مگر اب اختتام ہو رہا نہیں ہے کوئی بات تو نہیں، جی میں معذرت چاہتا ہوں. ایک چیز، دوسری چیز یہ کوئی ہے، بات نہیں. میں نیچے دیکھ رہا ہوں. ایک منٹ رکیے گا، آپ کچھ اور میں بات کرنے کا موقع دوں گا تاکہ آپ کا انتظار ضائع نہ جائے. میں یہاں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ پاکستان انڈیا نیچے کر رہے ہیں. ماڈریٹر سب کو ٹائم آؤٹ دے دیں، جو بھی ہے، جو ماڈریٹر بیٹھے ہیں جو پاکستان انڈیا نیچے کر رہے ہیں نا، بلا کسی امتیاز ان کو کر دیں. اور اگر کوئی ماڈریٹر ہے میں اس ماڈریٹر کو بھی سائڈ پہ کر دوں گا. نہ ہمیں فرقہ واریت چاہیے، نہ پاکستان انڈیا چاہیے. سیدھی سی بات ہے بھائی، اسی سے تو مار کھا رہے ہیں. واہ بھائی واہ، جس چیز سے تنگ ہیں وہی ادھر شروع کر دیں. بہت اچھے، واہ بھائی واہ. تو اور کس لیے رو رہے ہیں؟ یہی تو سیاپا ہے. تو اس سے نکل آؤ یار. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو میں جن آئیڈیز کو میں جانتا ہوں نا کہ وہ یہ کام نہیں کرتے، تو مجھے نظر آتا ہے کچھ بدل بدل کے آئیڈیز آتی ہیں کو نہیں. اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم پہ شک کرتے ہیں، تو بھائی سیدھی بات ہے، حسن زن تو میرے پاس سے بھی چھو کے کوئی نہیں گزرا. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، میں اسی لیے بچ بھی جاتا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیز ہیں مجھے تو ان کے اندر ہندوؤں کی بو آتی ہے. سیدھی سی بات ہے، جو فرقہ واریت کر رہے ہیں اور جو یہ پاکستان انڈیا کر رہے ہیں، ان کے اندر سے مجھے ہندوتوا والوں کی بو آتی ہے، یا مجھے ملحدوں کی یہ بو آتی ہے. ہاں نہیں یہ وہی ہے، ٹنی ہے. ان سے میرا بہت سالوں کا ناتا ہے، ان سے فیک آئیڈیز کا، ہاں بہت سالوں کا. یہ جب میں ہاں یوٹیوب پہ نہیں تھا تب میں فیس بک پہ کام کرتا تھا. ہاں. اوپر یہ سے آتے ہیں لڑکیوں اور پھر کی یہاں پہ ہاں لڑکیوں ہاں، کی یا شیعہ کے نام سے آئی ڈی بنا لی، سنی کے نام سے لگا دی، پھر نیچے نعرے بھی لگاتے ہیں بین مارے، اور یہ بین مارے، پکڑے بھی ہیں. سیدھا جی بین، جی سیدھا جی بین. مجھے میری طرف سے ماڈریٹرز کو کھلی اجازت ہے. آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو بندہ پاکستان انڈیا کر رہا ہو کبھی آپ کو اس پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ شوشہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جی آہستہ آہستہ شوشہ. ایک فرقہ واریت کر رہا ہو
اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا، چیک کرنا، جیسے ہی وہ اپنی اوقات میں آیا آپ نے ٹک کر کے بین مارنا ہے. اور دوسرا اس کو جو بندہ پاکستان انڈیا کر رہا ہو، چاہے لاکھوں آئی ڈیز بین کرنی پڑے، ان کا ہم نے سانس روک دینا ہے کم از کم کمنٹس کے اندر جتنا ہمارا بس چلتا ہے. باقی میدان میں جب ملیں گے تو اس وقت تو نبڑ ہی لیں گے، مگر ابھی تو کم از کم اتنا کریں نا جتنا ہم کر سکتے ہیں. بھائی یہ میری گزارش تھی. عبداللہ بھائی آپ کچھ اور سوال وغیرہ رکھنا چاہ رہے تھے وہ کر لیں جناب. جی، سوال کے لیے میں اصل میں حدیث بہت دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ حدیث مجھ کو مل ہی نہیں رہی. جو کون سی بھائی؟ مطلب ایک حدیث میں سنا تھا کہ اللہ تعالی آخرت میں جب سارے فیصلے ہو جائیں گے تو سارے لوگ جہنم میں اور جنت میں سب چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی اپنے مبارک ہاتھ سے 3 مٹھی بھر کر جو ہے تو جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. یہ سنیے یہ آپ حدیث نے حدیث؟ نہیں سر، جی میرے لیے یہ نیا انکشاف ہے. ہاں، تو وہ اصل میں حوالے کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ مجھ کو ملی نہیں. میں 1-1.5 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا تھا، نہیں ملی. چلیں کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، اگلی مل بار جائے کر گی تو لیجیے گا. پھر جی 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 بالکل جی بالکل، کوئی ضرور مسئلہ ضرور کیجیے گا، ضرور کیجیے گا. اور اگر یہ یاد رکھیں ہم اللہ کے ید کے قائل ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں. جی وَبَنَيْنَا جی. السَّمَاءَ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. بِأَيْدٍ جمع کا صیغہ ہے، میرا پلورل، ٹھیک ہے. تو عامر بھائی، اللہ کے میرا ایک سوال سنیے، ہی ہاں سوال. ذرا سنیے گا، جی جی ذرا جی سنیے، صرف جی ایک جی بات جی مکمل کر لوں. اللہ جی کے ید ہیں، ان کی کیفیت اور حقیقت کیا ہے واللہ عالم، یہ ہمیں نہیں پتا. اب بے وہ شک. ورڈ جو یوز کیے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم کانسیپٹ کو گرپ کر پائیں جسٹ فار دا ریلیشن، اس کی انڈرسٹینڈ. کچھ لوگ تعویل کر دیتے ہیں جی اس سے مراد پاور ہے، اس سے یہ ہے، وہ بھی تعویل ہی ہے. تعویل نہیں کرنی، نہ تعویل کرنی ہے، نہ تمثیل کرنی ہے، نہ تعطیل کرنی ہے، نہ تجسیم کرنی ہے، نہ تنکیر کرنی ہے، نہ تنقیس کرنی ہے. یہ ساری وہ جی چیزیں ہیں جو معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ اور باطنیہ، یہ سارے وہ کام کرتے رہے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے اور جنون قرآن اور سنہ کا منہج جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے کہ اس کی تعطیل، تمثیل اور تجسیم کا ذکر ہم نہیں کر سکتے. ذرا آپ کر لیں بات آگے. جی جی. تو میرا اصل میں سوچ آ رہی تھی کہ پھر جب اللہ تعالیٰ اتنا مطلب وہ جب خالی حدیث کر دیں نکالیں گے گے تو نا، جب حدیث جی جی نکالیں گے ہاں نا ٹھیک ہے اس پر ٹھیک تب بات ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میرا کوئی میں نے اس پہ صرف ہاں اعتراض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مجھ کو 100% یقین ہے. لیکن میں جس اپنے سمجھ کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں بس، اور کچھ نہ. نہیں بالکل سمجھیں. میں آپ کو نا ایک عادت اپنی بتا دیتا ہوں، آپ بھی اس کو اپنانا چاہیں تو آپ اپنا لیں، آپ کی مرضی ہے ہر بندے کی. میری ہمیشہ یہ جی عادت رہی ہے کہ جس متن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہو وہ متن جب تک سامنے نہیں آئے گا، یعنی وہ ٹیکسٹ جب تک نہیں سامنے ہے نہیں آئے صحیح. گا، میں ہوا کے اندر میں اپنی انرجی کیوں ضائع کروں. وہ ہے جی ید کا ذکر صحیح. کیا تو میں نے آپ کو اصولی موقف دے دیا کہ قرآن میں ہے، ید کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. جی تو ہم جی اسے انکار نہیں کرتے، اس کی کیفیت پر ہم نے اپنا موقف رکھ دیا. مگر ایک چیز میرے سامنے آپ نے خود کہا 1.5 گھنٹے سے ڈھونڈنے نہیں ملی، جب مل جائے گی لے آئیں گے، تب میں اپنی انرجی لگا لوں گا، جو مجھے آتا ہوگا بتا دوں جی گا، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم جی عمر. ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ساتھ آگے کوئی ادھر سے یہ حدیث میں فلاں جگہ پڑا تھا، اللہ یہ وہ شاید، تو میں ان سے کیوں پوچھتا ہوں نکالو اسے، نکالو نا. جی جی کیونکہ آپ کو میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بتاؤں. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ میں اس کی حفاظت کیسے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل، اس تک باطل نہیں پہنچتا، نہ اس کے پیچھے سے نہ اس کے آگے سے. میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ یہ بات تب کی ہے تو ویسے تبھی کی، آیت کا نزول بتاتا ہے اور کانٹیکسٹ بھی. میں یہ سمجھا کرتا تھا یہ بات صرف تب تک کے لیے خاص ہے جب قرآن ریویل ہوتا تھا نا، یعنی ملائکہ کا ایک پورا وفد، ایک ڈیلیگیشن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے رسول کے پاس قرآن لے کے آتے تھے. ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے جی. جی یہ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام جی آتے تھے اور فرشتوں کی حفاظت میں یہ قرآن اللہ کے رسول تک ڈائریکٹ پہنچتا تھا. ویری گڈ، اچھی جی بات ہے. مگر میں نے اس کا ایک عجیب نقطہ تب دیکھا جب میں نے قرآن کو کریٹیکلی پڑھنا شروع کیا. وہ عجیب نقطہ یہ تھا، قرآن کی جس جگہ پر، جس آیت پر یہ انگلی رکھ کے اعتراض کریں گے نا، قرآن اپنے آگے اور پیچھے سے اپنے اس اعتراض کا جواب خود دیتا ہے. بالکل. یہ میرا تجربہ ہو گیا. یعنی قرآن کی جس آیت کے اوپر یہ اعتراض اٹھائیں گے، قرآن کی اسی آیت کے آگے اور پیچھے
اس آیت کے اوپر اٹھنے والے اعتراض کا جواب اللہ نے دے دیا ہے. تو یہ بالکل بھی عینی ہی نہ صرف یہ کہ نزول کے وقت فرشتے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے تھے، بلکہ قرآن جس طریق پر اکٹھا کیا گیا اور جس طریق پر آج ہمارے سامنے موجود ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اس کی حفاظت کر دی اللہ نے. یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ. اس کی مثال اگر کسی نے سمجھنی ہو تو میں نے ابھی ایک کلپ لگایا ہے، ڈبیٹر ہوشیار، ایچ مسلمز کے دھوکے. ٹھیک ہے نا، ابھی یہ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو لگائی ہے آواز حق آفیشیل پہ. اس میں دیکھیں قرآن کی جس آیت پہ وہ اعتراض کرتا تھا اسی کے اندر میں نے لائن ہائی لائٹ کر کے کہا یہ اس کا جواب ہے. جس آیت پہ وہ اعتراض کرتا تھا نا سمیر جو تھا ڈیبیٹ کے اندر، اسی آیت میں ہائی لائٹ کر کے میں نے بتایا اسی کے اندر اس کا جواب ہے جس آیت سے بھی اعتراض ہاں وہ کرتا ہے. دیکھیں جی، دیکھا دیکھا میں ہوگا. نے. تو یہ جی میرا آج کا یہ بڑا پرانا تجربہ ہے جب میں نے قرآن کو کریٹیکلی انالیسس کیا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میں قرآن، کیونکہ میں چونکہ اسلام سے نکل چکا ہوا تھا، 2 سال تک میں اگنوسٹک جب تھا تو میں پڑھا کرتا تھا قرآن کو اعتراض کے طور پر، کیڑے نکالنے کے لیے. تو جب میں کیڑے نکال رہا ہوتا تھا نا، مگر ایک چیز میں نے اپنے ساتھ خاص رکھی تھی کہ میں ایمانداری ضرور رکھوں گا، میں آنےسٹی کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، جب میں یہ اعتراضات پڑھ رہا ہوں گا تو میں نے اس وقت یہ چیز خاص کی کہ جب میرے ذہن میں اسلام پر کوئی اعتراض آتا تھا نا، میں تھوڑا سا آگے چلتا تھا یا تھوڑا وہیں رک کر پیچھے اور آگے آیتوں کو فوکس کر کے نا، میں کہتا تھا اس اعتراض کا یہ اعتراض کیا گیا ہے تو یہ اعتراض اس میں اس کا سولوشن کیا قرآن نے خود دیا کہ نہیں. میں تھوڑا سا غور کرتا تھا، اسی کے اندر سے سولوشن نکل آتا تھا. یہ حقیقت ہے قرآن کی. اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن اپنی اوریجنل لینگویج میں زندہ ہے. یہ خاصہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب کے پاس یہ کرشمہ نہیں ہے، کیونکہ سنسکرت ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے، ہیبریو ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے، ارامک ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے. کوئی لینگویج آپ اٹھائیں جس میں یہ دھرم شاستر کا کلیم کرتے ہیں وہ ڈیڈ ہو چکی ہے. عربک چونکہ ایک لیونگ لینگویج ہے، ایک زندہ زبان ہے، اسی لیے یہ اپنا معجزہ رہتی دنیا تک دکھاتی رہے گی. اسی لیے ہم زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے عربک سیکھو، عربک سیکھو. عربک سیکھنا از اٹ سیلف پرزرونگ اسلام. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ جب عربی سیکھ لیتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اسلام کی حفاظت کے ایک سپاہی بن گئے ہیں. کیونکہ جب بھی قرآن کے اوپر کوئی مرتد، کوئی ملحد حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، جس کو عربی آتی ہوگی وہ سامنے نکل کر قرآن کا دفاع کر پائے گا. ہمارے لوگ عربی سے بھاگنا شروع کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے بائبل کے اوپر اعتراض کرو کسی کو ہیبریو نہیں آتی، وید کے اوپر اعتراض کرو ان کو سنسکرت کا نہیں پتا، اسی لیے یہ ڈیفینس ہی نہیں کر پاتے. مسلمان کا کمال یہ ہے کہ عربی آتی ہوگی اسی وقت کھڑا ہو کے ایک بولتا چالتا ڈیفینس کرے گا. یہ بڑا ضروری تھا. تو خیر بڑی لمبی بات ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، میں 4:30 پہ ختم کرنا چاہ رہا تھا عبداللہ بھائی، مگر جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں رکھنا چاہتا تھا. جی، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا. آمین 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 آمین. تقبل اللہ منا ومنکم. جزاک اللہ میرا بھائی. آمین. عبداللہ بھائی تلاوت انشاءاللہ ضرور آپ سے میں سنوں گا کسی اور دن. جی ٹھیک ہے جی جی، ضرور. کوئی آپ مسئلہ سٹارٹ میں کسی دن آ جائے گا، میں آپ کو ضرور لوں گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. وہ اسٹارٹ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل کوشش کروں گا میں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیں جی، ہمارے ساتھ آخری کالر آج کے ہمارے ختم ہو گئے جن سے ہم نے وعدہ کیا تھا. الحمدللہ بہت زبردست اور بڑی فل آف انٹرٹینمنٹ بھی اور انفارمیشن بھی اور ایک جناب روح پرور بھی اسپرچول قسم کی اسٹریم رہی الحمدللہ میرے لیے. میرا ایمان بھی بوسٹ ہوا ہے بہت سی چیزیں سن کر الحمدللہ. امید ہے آپ لوگوں نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا ہوگا. آئی ہوپ سو. میں کیسر بھائی، بردر راہل، رور بھائی اور امین بھائی کی رائے ضرور لینا چاہوں گا. تو بردر کیسر بھائی کی طرف ہم پہلے چلتے ہیں. کیسر بھائی آج آپ آئے جناب، 4 چاند لگائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے اختتامی کلمات ضرور آنے چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے پھر اتنی عزت بخشی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے. بردر راہل کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد، اور ان کی ٹیم کو. امیزنگ کام ہے. امین بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. بڑا زبردست کام کیا آپ لوگوں نے. اور باقی جو ہمارے بہن بھائی ہیں نا، ہم ہر دفعہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا تھاٹ پروڈکٹ لوگوں کے ساتھ چھوڑ کے ضرور جائیں جس پہ وہ بلڈ اپ کر سکیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. آج ہم نے تھوڑا سا بریفلی اس پہ بات کی ہم نے کہ کیا آخرکار ان کو تھریٹ ہے یہ ایسے سسٹم سے جس کو بظاہر ان لوگوں نے اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے.
मिलिट्रीज भेज के, दुनिया की सबसे बड़ा मिलिट्री अपरेटस क्रिएट करके, सबसे महंगी मुश्किल वो जंगी मुहिमें करके, बॉम्ब के सब कुछ करके, लेकिन इसके बावजूद जहां से वो हमले हो रहे हैं वहां पे इस दीन तेजी के साथ सबसे ज्यादा फैल रहा है, और वहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका वो है। वहाँ पे इमाम देखे हैं, मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि एक सीरीज शुरू करूँ कि वहाँ के जो रिवर्टेड इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ एक पूरी पॉडकास्ट हो 12-15 किस्तों की। सो यू गेट टू सी कि वो किस प्रोसेस से गुजरे, और ये जो प्रोसेस जो हमारा देसी एथियस्ट लिबरल आपके सामने रखना चाह रहा है कि वहाँ के लोग कितने तंग हैं उससे। जस्ट थिंक कि अल्लाह ताला ने क्या रूहानी प्रोटेक्शन इसके अंदर रखी हुई है कि आप इसको जितना जबर से दबाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही ऊपर आता है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ। ये हमारी मोटिवेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई, बाकी सब भाइयों का। अल्लाह खुश रखे बात कैसर भाई, कल स्ट्रीम हो रही है आपकी? कल होगी, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं 12-12:15 तक मैं कंक्लूड कर दूं। मैंने अगले दिन सुबह मेरे ट्रैवलिंग में होऊंगा मैं, तो होगी ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन शायद 3 घंटे तक रखें उसे हम। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। लें जी, कल इंशाल्लाह आपको स्ट्रीम मिल जाएगी, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो, मगर इंशाल्लाह कैसर भाई हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपके कलिमात का, आपकी मौजूदगी का, आपके साथ देने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे हमेशा की तरह। ब्रदर राहुल जनाब, आप आज के जनाब माशाल्लाह कल के आप मैन ऑफ द मैच हैं, और आज हमारा आपसे मुलाकात हो रही है। मैं तो कल भी इंतजार कर रहा था, मगर ऑब्वियसली डिबेट के बाद तो इंसान जो होता है वो थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है। तो ब्रदर राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए और आपने शेयर किए अपने थॉट्स। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया मेरे भाई, तकब्बल अल्लाह मिन्ना मिनकुम, और कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी ही। ब्रदर राहुल, मैंने आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम करना, और करना भी हिंदी के अंदर ही है, चाहे कुछ भी हो, ये याद रखें, ठीक है? इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको जनाब हिंदी आनी है, सिखा देनी है हमने इंशाल्लाह, बैठ के यहाँ पे इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। मैं राहुल भाई, मैं पढ़ना सीख सकता हूँ, तो बोलना तो फिर आसान है, आप बोलेंगे हमारे साथ, सिर्फ फ्लुएंट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर राहुल भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बरकत दे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी मेहनतों को और इनकी तवानाइयों में अल्लाह ताला इजाफा करे कि दीन के लिए जो लोग खड़े हैं, यकीन करें ये हमारे हीरोज हैं। आज के दौर में जो लोग दीन के दिफा के लिए खड़े हैं, उनका साथ दें, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर वर्चुअल सफ़े बनाएं, ठीक है ना? यानी वर्चुअल सफ़े बनाएं। आप हमारे साथ तो नहीं इस वक्त जिस्मानी तौर पर मौजूद, मगर वर्चुअली एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, शेयर करें। इत्तेफाक की ताकत एक बार आप महसूस करें, आपको इसकी लत लग जाएगी। फिर इख्तलाफ से आपको घिन होने लगेगी, फिर एक दूसरे से बहस व मुबासे से आपको उलझन होने लगेगी। फिर आपका फोकस सिर्फ ये होगा कि इस्लाम को कैसे बुलंद करना है और मुसलमानों को कैसे लेकर चलना है, ये फर्क पता चल जाएगा। अमीन भाई, आपकी तरफ जनाब, आज आपके साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। वेलकम। थैंक यू सो मच आमिर हक भाई टू एडिंग मी, एंड आपको देख रहा हूँ बहुत दिन पहले से आपके स्ट्रीम में, और यासिर नदीम अल वजदी, मुफ्ती यासिर नदीम अल वजदी साहब की उनकी वहाँ पे मैं ज्वाइन भी हुआ था। आपको देखकर सीख रहा हूँ हिंदी भी, मेरे भी हिंदी बहुत ही कमजोर है इतना। अच्छा ये बताइएगा, सॉरी ये बताइएगा कि बात चली है तो मैं सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूँ। उर्दू आती है ना आपको? ब्रदर राहुल को भी उर्दू वगैरह में तो इजी है ना, आप उर्दू पढ़ लेते हैं ना? उर्दू थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक बात है कि जब मैं छोटा था उस वक्त हिंदी फिल्में बहुत देखता था, इसलिए हिंदी बात और उर्दू समझ में आता है, लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, ऐसा होता है। तो आपको देखकर, आपको बातें सुनकर, आपको जो लॉजिक है, जो आर्गुमेंट है, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मन करता है सुनो और ज्यादा सुनो। तो दुआ रखिएगा आपकी तरह हो सके। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से सिखाए और बेहतर करे। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आप आए, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ब्रदर राहुल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मुलाकात हुई एक और भाई से। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी कोने में भी हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं,
ہماری سپورٹ، ہمارا ٹائم، ہمارا ساتھ، ہمارا مل بیٹھنا، یہ ہم پر فرض ہے، یہ دین کا فرض ہے ہم پر، یہ کوئی جی احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے ہم پر کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، یہ دین کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ امین بھائی نے جیسے کہ کہا بالی ووڈ دیکھتے تھے، تو اس وجہ سے بالی ووڈ والوں کو کیا پتا تھا کہ یہ بالی ووڈ سے ہم اتنا کچھ سیکھ کے تو ان کی ہی بینڈ بجائیں گے، ہیں جی۔ میں آپ نہیں دیکھتا، 5 سال ہو گئے میں چھوڑ دیا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ بردر رور آپ بھی جلدی سے کچھ کہہ لیں جناب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، آپ بھی ٹائم نکالتے ہیں جناب۔ کیسا رہا آج کا سیشن؟ میں تو کیا کہیں؟ زبردست، بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر سیشن میں کہ مسلمان جو ہے اب اپنا ٹائم جو ہے ضائع کرنا بند کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے مرتد جو ہے آپ کو گھیرے میں لے سکتا ہے۔ آج آپ کو ہر اسٹریم میں یہ پتہ چلتا ہے، اور عامر بھائی بھی اور کیسر بھائی بھی بہت سارے ہمارے کتابیں ریکمینڈ کرتے ہیں، اور لیکن اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارے کافی سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے، اور اسٹریم کو اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہیں گے تو کافی سارے ڈاؤٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔ مجھے جتنی بھی اسٹریم میں آپ کی دیکھا ہوں، کیسر بھائی کی دیکھا ہوں، اور جو بھی مفتی صاحب کے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پب جی سبجی میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، وہاں ایکس مسلم کے چینل پہ جا کے بولیں بھیا تم مومن ہو، مسلمان ہو، وہاں بول دیں کہ ہاں ہاں الحمدللہ، بھلے ہی اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی ہو۔ تو یہ حال ہو گیا مسلمان کا۔ تو اس لیے بولتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہاں پہ آ کے پھر روتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ مرتد ہونے والا تھا، اب آپ کی اسٹریم مجھے پتہ چلی تو پھر میں واپس آیا۔ تو یہ چیز ہے، تو ہر بار یہی احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی، جزاک اللہ۔ اتحاد رسپانس جو چینل ہے اس کو بھی ضرور وزٹ کیا کریں، شیئر کریں یار، ان کو سبسکرائب کریں، ان کے پروگرامز کو دیکھا کریں، بڑی یونیک قسم کی انفارمیشن وہ دیتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے اوپر ماشاءاللہ بڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر جو ہمارے مسلمان دوست ہیں جن کو نیوز سے لگاؤ ہے، اپ ڈیٹس چاہیے، کرنٹ ایشوز، کرنٹ افیئرس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انڈیا میں روزمرہ کے جو ایشوز چل رہے ہیں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ، جو ایشوز چل رہے ہیں، ان کو اتحاد رسپانس، اتحاد بھائی ہمارے ڈیل کر رہے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھا کریں یار، وزٹ کیا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالی ہماری اس حقیر کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ھذا ما عندنا وما علینا الا البلاغ۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی سٹریم کے اندر۔ غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، جن دوستوں نے پیار دیا ان کے پیار کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بہت شکریہ۔ جو بیک سٹیج پہ دوست ابھی تک بیٹھے ہیں ان سے بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ جناب آپ کو نہیں لے پائے، ریئلی سوری۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ جناب۔